بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم لوط، جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری کہ جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ اس قوم کی طرف جو نبی ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 72 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ دونوں کا اصل وطن عراق کے شہر بصرہ کے قریب عرض بابل کے نام سے معروف تھا۔ شہر بابل کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بت پرستی اور بت سازی میں مشہور تھا اور ساری قوم بت پرست تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسلسل جدوجہد، دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں بادشاہ وقت نے ان کو شہر بدر کر دیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق کے شہر بابل سے ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ بعد میں حکم الہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام علاقہ کنان میں جا کر مقیم ہو گئے جو بیت المقدس کے قریب ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن اور بیت المقدس کے درمیان شہر صدوم اور عمودہ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ یہ قوم جس علاقے میں رہتی تھی اسے آج کل اردن کہا جاتا ہے اور یہ عراق و فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب صدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواہش اور معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان الحفیظ، دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جو ان میں پائی جاتی ہو۔ آپ علیہ السلام 20 سال تک ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جگہ جگہ کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ دل ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد فعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بد فعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، قرآن پاک میں سورہ اعراف کے رکوع نمبر 10 میں وہ اس طرح سے بیان ہے: اے میری قوم، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ دنیا کی سرکش، متمدد، بد اخلاق و بد اتوار اقوام کے دسیوں ایوب کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کے بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے کہ جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرعام بے حیائی کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے: کیا تم لذت کے ارادے سے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور مسافروں کی راہ زنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ سب سے بڑی برائی ان میں لواطت تھی۔ مردوں سے برائی کرنے کی عادت ان میں کثرت سے پائی جاتی تھی، اور مسافروں اور گزرنے والوں کے راستے میں بیٹھ جانا، ان کا راستہ روکنا اور زبردستی ان سے برائی کا مرتکب ہونا، راستے میں بیٹھ کر ڈاکہ زنی، لوگوں کو قتل کرنا اور ان کا مال لوٹنا، عورتوں کی طرح مہندی لگانا، مزاح میں فحش کلامی کرنا، گالی دینا ان کی عادات میں شامل تھا۔ امام اسحاق بن بشر الحطیب اور ابن اساکر رحم اللہ نے حضرت الحسن رحم اللہ سے
روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 11 بری عادتیں قوم لوط نے اپنائیں، ان کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ میری امت اس پر ایک خصلت کا اضافہ کرے گی: مردوں کا مردوں سے برائی کرنا، غلیلوں سے ڈھیلے پھینکنا، کنکریاں پھینکنا، کبوتروں سے کھیلنا، دف بجانا، شراب پینا، داڑھی کٹوانا، مونچھیں بڑھانا، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، ریشم کا لباس پہننا، اور میری امت ان برائیوں پر ایک خصلت کا اضافہ کرے گی اور وہ عورتوں کا عورتوں سے برائی کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مقام تبلیغ کو قرآن پاک میں المتفقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تفسیر موہب علمیہ میں سورہ اعراف کی تفسیر میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل متفقہ کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ اہل متفقہ 5 شہروں میں آباد تھے، ان میں سے ایک شہر کا نام سدوم تھا، یہ سب سے بڑا شہر تھا۔ باقی شہر ادما، سبا، بودا اور سعودہ تھے۔ ہر شہر میں 1,00,000 نفوس آباد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور مصلحانہ آواز کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 1 میں ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور یہ سب فرشتے بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ اور برے اقدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر اور زیادہ رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، لیکن ان کی قوم دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ تو فرشتے گویا ہوئے، اے لوط گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو، ان مسخروں کو آگے آنے دو، ہم لونڈے تھوڑی ہیں یہ آگے بڑھ کر ہم کو دبوچ لیں گے، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم ان بستیوں کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے لوط تو ہمارے پاس جادوگر لے آیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دی اور آپ دل ہی دل میں ڈرنے لگے کہ یہ جب چلے جائیں گے تو وہ مجھے اذیتیں دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، بے شک انہیں عذاب دینے کا مقررہ وقت صبح کا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ رات کا جب کچھ حصہ گزر جائے تو اپنے گھر والوں کو ہمراہ لے کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، اس کا انجام وہی ہوگا جو دوسرے مجرموں کا ہے۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ فرشتوں نے یہ بھی کہا، اے لوط مومنین میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان کے شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا، آسمان کی طرف سے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یہاں تک کہ آسمان کے باسیوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ اور کچھ اوپر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو الٹ دیا اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عذاب کی وجہ سے قوم لوط کی فلکبوس عمارتیں زمین پر اوندھی گرا دی گئیں۔ ان پر سخت پتھروں کی ایسی موسلادھار بارش کی گئی کہ یہ سب خاک و سیاہ بن کر رہ گئے۔
जो पत्थर इन पर बरसाए गए थे उन पर निशानात थे जिनकी वजह से वो दूसरे पत्थरों से मुमताज थे। उन पर हतूत थे या मोहरें थीं या उन पर हर शख्स का नाम लिखा गया था। जिसका नाम था उसी पर वो पत्थर गिरा और वो मर गया। तफसीर जाहिदी में है कि इन शहरों में जितने मर्द और औरतें और बच्चे आबाद थे उतने ही पत्थर उन शहरों पर बरसे। हर पत्थर पर नाम लिखा हुआ था और जिसके नाम का जो पत्थर था वो उसी को लगता था। इन पत्थरों में बड़े बड़े पत्थर मटके के बराबर थे और छोटे से छोटा पत्थर गड़े के बराबर था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हमरा उनकी बीवी भी बाहर आई थी। ईमानदारों को हुक्म हुआ था कि मुड़कर पीछे ना देखें। इस औरत ने जब अपनी कौम पर अजाब की आवाज सुनी तो पीछे देखा और मुंह से निकल गया, हाय मेरी कौम। इसके सर पर एक पत्थर लगा और वो वहीं ढेर हो गई। बाज रवायात में है कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो पत्थर की बन गई और ये जगह उर्दन के इलाके सलत में मौजूद है। मुकामी लोगों का कहना है कि पत्थर का बना मुजस्मा हजरत लूत की बीवी का है। लोग दूर दूर से इसको बतौर इबरत देखने के लिए आते हैं। अलबत्ता ज़ाहरी तौर पर यह बात खिलाफे अक्ल है, असल हकीकत अल्लाह ही जानता है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब सुबह हुई तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस बस्ती के पास आए और इसे जड़ से उखाड़ कर अपने परों के किनारों पर रखा और आसमान के करीब ले गए। आसमान वालों ने इनके मुर्गों की आवाज़ और उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। उसके बाद इसे पटख दिया। सबसे पहले इनके हैमे गिरे। चुनाचे जो अजाब इस कौम पर आया वो किसी दूसरी कौम पर नहीं आया। इन बस्तियों को उल्ट कर फेंक दिया गया। ये 5 शहर थे। सदूम का शहर बड़ा था। सूरह बकरा में उनका जिक्र आता है और उनमें 40 लाख की आबादी थी। हिकायत है कि कौम लूत का एक आदमी तिजारत की गर्ज से मक्का मुकरमा आया हुआ था। हरम शरीफ में एक पत्थर आया ताकि इस पर पड़ जाए, मगर फरिश्तों ने कहा जहां से आए हो वहां चले जाओ, इसलिए कि ये आदमी अल्लाह ताला के हरम में है। वो पत्थर वापस हुआ और हरम शरीफ से बाहर आसमान और जमीन के दरमियान 40 दिन तक फिजा में ठहरा रहा। वो आदमी तिजारत करके बाहर निकला तो हरम से बाहर आते ही इसके सर पर पड़ा और इसे मौत के घाट उतार दिया।